یہ ٹوٹکے آپ نے پہلے نہیں سنے ہوں گے، ان ٹوٹکوں کو آخر تک ضرور سنیے۔ اگر جلد پر کسی قسم کا نشان بن جائے تو اس کے اوپر زور سے لیموں کا چھلکا رگڑتے رہیں، زخم کا نشان دور ہو جائے گا۔ چائے کو ٹھنڈا کر کے پینا چاہیے، زیادہ گرم چائے پینے سے کینسر کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ لیموں کو اگر کسی کانچ کے برتن کے نیچے ڈھک کر رکھا جائے تو لیموں کئی دن تک تازہ رہتے ہیں۔ دل کی بیماری سے بچنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھاتے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھائیں، اسے دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتی ہے۔ مسلسل ببل گم نہ چبائیں۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ببل گم کو مسلسل چبانے کی عادت کو ختم کریں، کیونکہ اس عادت کی وجہ سے آپ کے دانت اور جبڑوں کے پٹھے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ جاگتے ہی کھچاؤ والی ورزش نہ کریں۔ انسان جب سو کر اٹھتے ہی کھچاؤ والی ورزش شروع کر دے تو کمر کی ڈسک متاثر ہوتی ہے، اس لیے ضروری ہے کہ سو کر اٹھتے کچھ دیگر سرگرمیاں جیسے برش کرنا اور چہل قدمی کریں اور اس کے بعد ورزش کریں۔ ماہرین طب کا کہنا ہے کہ سو کر اٹھتے ہی ورزش کرنے سے شدید قسم کا کمر اور گردن کا درد ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ جب بھی کھڑے ہوں گھٹنوں کو کچھ خم دے، گھٹنوں کو بند کر کے کھڑے نہ ہوں، اس سے جوڑوں پر وزن اور دباؤ بڑھ جاتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ جب بھی کھڑے ہوں گھٹنوں کو ذرا خم دیں، اس سے آپ کے جوڑوں کے گرد موجود پٹھے کام کرتے ہیں، لیکن بند گھٹنوں سے کھڑے ہونے سے پٹھوں کو کام کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ 15 منٹ سے زیادہ نہ بیٹھیں۔ سردیوں میں اکثر ہونٹ پھٹ جاتے ہیں، اس لیے گائے کا کچا دودھ روزانہ ہونٹوں پر لگائیں۔ لیکوریا اور ٹانگوں میں مسلسل درد ختم کرنے کے لیے 3 ہفتے تک روزانہ صبح کے وقت 7 بادام کھائیں۔ زخموں میں پیپ آنے سے روکنے کے لیے 2 تا 3 جاپانی پھل روزانہ کھائیں۔ ہرے دھنیے کا عرق چھالوں پر لگانے سے چھالے دور ہو جاتے ہیں۔ آنکھوں کو تراوت دینے کے لیے کچی گاجروں کا استعمال زیادہ کریں۔ ٹیکے کی جگہ سوجنے کی صورت میں برف سے ٹکور کریں۔ انجیر کھانے سے منہ کی بدبو دور ہوتی ہے۔ آواز بیٹھ جائے تو نیم گرم پانی میں ہلکا نمک ملا کر غرارے کریں یا ملٹھی چبائیں۔ ادرک کے رس میں شہد ملا کر چاٹنے سے بھی گلا ٹھیک ہو جاتا ہے۔ بھاپ سے ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ آلو کے ٹکڑے کاٹ کر ملیں۔ دانتوں سے خون آنے سے روکنے کے لیے 1 لیموں کا رس، 1 پیالی نیم گرم پانی اور آدھا چمچ نمک ملا کر صبح و شام غرارے کریں۔ ناخن مضبوط کرنے کے لیے روزانہ چند ہفتے تک ہلکے گرم زیتون کے تیل میں تھوڑی دیر ناخنوں کو ڈبو کر رکھیں۔ بدہضمی اور بھاری پن سے بچنے کے لیے کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ بطور سویٹ ڈش لیں۔ پیٹ میں ہر وقت گیس رہتی ہو تو میتھی کے بیج کھائیں۔ دل کی بیماریوں سے بچنے کے لیے صبح شام سیر کیجیے اور مرغن غذاؤں سے پرہیز کریں۔ چھینکوں کی بھرمار سے بچنے کے لیے 1 چمچ میتھی دانہ 1 کپ پانی میں ابال لیں، ٹھنڈا کریں اور چھان کے سونے سے پہلے 2-3 ہفتے تک پئیں۔ ڈکار دور کرنے کے لیے کھانے کے بعد کی باریک ٹکڑوں پر نمک چھڑک کر آہستہ آہستہ چبا کر کھائیں۔ اس کے علاوہ سالن میں ادرک اور لہسن کا استعمال زیادہ کریں۔ بریڈ کے داغ دور کرنے کے لیے خالص شہد 1 چمچ، ارک پیاز 1 چمچ اور نمک آدھا چمچ ملا کر داغوں پر لگائیں۔ بلڈ پریشر قابو میں لانے کے لیے آڑو، پھلیاں، لوبیا، مٹر، ناشپاتی اور کیلا زیادہ استعمال کریں۔ ذیابیطس قابو کرنے کے لیے بغیر چھنے آٹے میں تازہ یا پیسی میتھی ملا کر روٹی بنائیے اور روزانہ ناشتے میں کھائیں۔ 2 سے 3 ہفتوں میں شوگر کنٹرول ہو جائے گی۔ جوڑوں کا درد روکنے کے لیے نیم کے پتوں کی مالش کریں۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ ہر چیز آپ کے ہاتھوں سے نکل رہی ہے اور حالات آپ کے موافق نہیں ہیں، تو ایک دفعہ اس درخت کے بارے میں ضرور سوچنا جو ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے لیکن پھر بھی کھڑا رہتا ہے، اس امید پر کہ بہار کے دن آئیں گے۔ زبان دراز لوگوں سے ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں، وہ تو شور ڈال کر اپنی بھڑاس نکال لیتے ہیں، لیکن ڈرو ان لوگوں سے جو سہ جاتے ہیں، کیونکہ وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں جہاں نا انصافی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اگر تمہیں ایک دوسرے کے اعمال کا پتہ چل جائے تو تم ایک دوسرے کو دفن بھی نہ کرو۔ اللہ نے تمہارے عیب چھپا رکھے ہیں، اس پر شکر ادا کرو۔ پیاز کاٹتے ہوئے سر پر موٹا کپڑا رکھنے سے آنکھوں سے آنسو نہیں
نہیں گرتے۔ پتل کی سوئی لے کر اس کے اوپر 2 الائچی پرو کر اور اسے کمرے میں رکھ دیں۔ آپ کے کمرے میں کسی قسم کے جراثیم یا مکھیاں وغیرہ نہیں آئیں گی۔ سونے سے پہلے اپنے بیڈ کے نیچے جس پر آپ سوئے ہوں ایک سادہ پانی کا گلاس بھر کر رکھ لیں۔ اس سے زندگی بھر آپ کو کبھی کوئی بیماری نہیں ہوگی۔ جس کی عقل تھوڑی ہو اس کو کچے بادام کو اونٹنی کے دودھ کے ساتھ کھلاؤ، 30 دن میں اس کا دماغ تیز ہو جائے گا۔ سوتے وقت چارپائی کے نیچے نیم کی تازہ پتے رکھ دیا کرو، کبھی بوڑھے نہیں ہوں گے۔ کوئی شخص صبح بیدار ہونے پر اچانک اٹھ کر چل دے جبکہ ابھی دماغ میں بلڈ کی سپلائی بحال نہیں ہوئی تو اس شخص کو برین ہیمریج ہو سکتا ہے یا وہ دماغ کے کسی دوسرے پیچیدہ مسائل کا شکار ہو سکتا ہے۔ ہمیشہ کھانا کھانے سے پہلے پھل کھانے چاہیے۔ حدیث نبوی ہے کہ اگر کھانا کھا لینے کے بعد پانی کی حاجت ہو تو محض چند ایک گھونٹ لے لو اور اس کے بعد روٹی کا ایک لقمہ کھا لو۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے گیس، تیزابیت، بد ہضمی کا باعث بنتے ہیں۔ برف کے پانی میں کپڑا بھگو کر آنکھوں پر رکھنے سے بینائی تیز ہوتی ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ملا کر غرارے کرنے سے دانت درد میں کافی حد تک افاقہ ہوتا ہے۔ گردن کالی ہو جائے تو لیمو کا رس میٹھے سوڈے میں ملا کر لگائیں اور رگڑ کر مالش کریں، کچھ ہی دنوں میں گردن سفید ہو جائے گی۔ جمائی آپ کے دماغ کو ٹھنڈا کرتی ہے۔ رات کو منہ میں پانی آنے کی شکایت امرود کے مسلسل استعمال سے ٹھیک ہو جاتی ہے۔ امرود کھانے کے بعد استعمال کرنا چاہیے۔ کھانے سے پہلے امرود کھانا قبض کا باعث ہوتا ہے جبکہ کھانے کے بعد امرود کا استعمال قبض کو دور کرتا ہے۔ کمزور دل والوں کے لیے آدھی پیالی عمدہ قسم کے ارکے گلاب میں 9 کشمش بھگو اور صبح ناشتے سے پہلے کھا لیں۔ مسور کی دال کھانا پیٹ کی بیماری کو دور کرنے کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ لیمو کا جوس لیں، اس کو سر پر لگائیں، چاہے تو لیمو کے چھلکے کو سر کی جلد پر مساج کریں، 15 سے 20 منٹ کے لیے سر پر لگا رہنے دیں، پھر سر دھو لیں۔ اگر آپ کو پمپل کا مسئلہ ہے تو کچھ دن چکنائی نہ کھائیں بلکہ پانی زیادہ سے زیادہ پئیں اور بیسن میں ہلدی، لیمو اور دودھ ملا کر چہرے پر لگائیں۔ نقطہ چینی وہ واحد چینی ہے جس میں نمک مرچ تو ہوتا ہے لیکن چینی نہیں ہوتی۔